راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں سمیت 7 افراد زیر حراست، کچھ دیر بعد چھوڑ دیا گیا۔ پولیس تحویل سے رہا ہونے کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے خوشگوار موڈ میں مقامی ہوٹل میں کھانا کھایا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں بھی کھانے میں شریک ہوئیں۔ میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ بانی سے ملاقات کے لیے عدالتی احکامات کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کل عدالت میں توہین عدالت کی مزید درخواستیں دائر کریں گے۔ عوام کی آواز جن کے کانوں میں نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا لاہور ہائی کورٹ بار میں تقریب سے خطاب، کہا کہ پی ٹی آئی کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں بلکہ قانون کی حکمرانی ہے۔ ملک کو ڈنڈے کے زور پر نہیں چلایا جا سکتا، انہیں الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ لوگ چاہیے۔ بھٹو کو ایوارڈ دیا گیا، قوم پوچھتی ہے پھانسی دینے والوں کو کیا سزا ملی؟ جب حملہ کیا تو اپنے ہی ملک پہ کیا، جب حملہ کیا تو اپنی فوج پہ کیا، جب نقصان پہنچایا تو اپنے ہی ملک کے دفاع کو نقصان پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ 9 مئی والوں نے اپنے ملک اور فوج پر حملہ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا پی ٹی آئی والے ذہنی اور جسمانی غلام ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف بات کرنے سے علی امین گنڈاپور کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ ہم سیاست کی خدمت جاری رکھیں گے اور کالعدم ٹی ٹی پی کو ختم کر کے دم لیں گے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مزید 2 ججز کا اضافہ۔ چیف جسٹس یحییٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جسٹس علی باقر نشفی اور جسٹس عقیل عباسی کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی منظوری۔ آئینی بینچ میں ججز کی مجموعی تعداد 15 ہو جائے گی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے آئینی بینچ میں مزید ججز تعیناتی کی مخالفت کی۔ جسٹس جمال مندوخیل، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر کی بھی مخالفت۔ چیف جسٹس نے بھی جسٹس علی باقر نشفی کو ووٹ نہیں دیا۔ ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلس میں تاریخ میں پہلی بار $1 ارب سے زائد کا اضافہ۔ ترسیلات زر میں اضافے سے مارچ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $1 ارب 19 کروڑ تک پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرنٹ اکاؤنٹ $1.2 بلین سرپلس ہونے پر اظہار اطمینان، کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس میں ہونا مستحکم ہوتی ہوئی معیشت کی عکاس ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے کہ معاشی نمو کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں، پاکستانی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ پہلے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، آج ترقی مہنگائی میں کمی کی بات ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں پنجابی کلچر ڈے کی تقریب سے خطاب، کہا کہ آج عوام کا احساس کرنے والی محب وطن قیادت موجود ہے۔ عوام کی مشکلات کا سوچ کر رات کو نیند نہیں آتی۔ میری ذمہ داری ہے کہ پنجاب کے 15 کروڑ عوام کی روزی روٹی کا خیال رکھوں، اسی لیے کوشش ہوتی ہے کہ روٹی کی قیمت نہ بڑھے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گزشتہ روز طوفانی بارش اور ژالہ باری کے بعد سڑکوں پر صفائی کا کام جاری۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا 18 اور 19 اپریل کو شدید بارش، ژالہ باری اور آندھی سے متعلق الرٹ جاری۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں موسمی صورتحال کی وارننگ، ممکنہ شدید موسمی صورتحال کے باعث فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ۔ عوام سے آندھی اور طوفان کی صورت میں کمزور عمارتوں، درختوں سے دور رہنے کی اپیل۔ عمر کوٹ میں قومی اسمبلی کی نشست این 213 میں ضمنی الیکشن، ووٹوں کی گنتی جاری۔ پیپلز پارٹی کی صبا تالپور کو سندھ بچاؤ تحریک کے لال چند ماہی پر واضح برتری حاصل۔ نشست پیپلز پارٹی کے نواب یوسف تالپور کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔
سپریم کورٹ میں ججز سینیارٹی کیس سے متعلق درخواستوں پر سماعت جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم سومرو اور جسٹس محمد آصف کا وکیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ تینوں کا پیغام ہے انہیں آئینی بینچ کا فیصلہ قبول ہوگا۔ اٹارنی جنرل کا موقف، خیبر پختونخوا حکومت کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے موقف کے دفاع کا فیصلہ۔ یہ کیس کی مزید سماعت 22 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ تیل کی قیمتیں دنیا میں کم ہوئی ہیں۔ یہ 2 دفعہ ہے کہ حکومت نے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم نہیں کی۔ خام تیل کی قیمتوں کے ثمرات عوام تک نہ پہنچانا غیر آئینی ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ کرنے کا حق صرف پارلیمنٹ کو ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم شہباز شریف کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا گندم کی سپورٹ پرائس 4000 روپے کرنے کا وعدہ کیا گیا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ روٹی کے ریٹ میں کمی کا بوجھ کسان برداشت نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ پیٹرولیم مصنوعات کے معاملے پر بلا جواز تنقید کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں سڑکوں کی تعمیر کا فائدہ پورے ملک کو ہوگا۔ عوام کو آسانیاں فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی پریس کانفرنس، بولے سڑکیں بننے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، مقامی آبادی خوشحال ہوگی اور معیار زندگی بلند ہوگا۔ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ریڈ لائن ہے۔ اگر یہ نئے کینال بنیں گے، جو غلط رپورٹنگ دی گئی تھی ارسا کی طرف سے کہ جو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ پانی جو ہے بہت سیو ہو رہا ہے، سمندر میں جا رہا ہے، جو غلط نمبرز تھے، پوائنٹ آف ہمارا نو ریٹرن ہے کہ اگر یہ کینال کا پروجیکٹ جاری رکھا گیا تو ہم گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جائیں۔ نہروں کا معاملہ پیپلز پارٹی کی سرخ لکیر ہے۔ نہروں کا منصوبہ جاری رکھا گیا تو حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ سندھ کے وزیر توانائی ناصر شاہ کا شہباز حکومت کو واضح اور 2 ٹوک پیغام، کہا کہ دہشت گردوں اور ملک دشمنوں کے لیے اسٹیٹ کو سخت ہونا چاہیے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے تانے بانے پاکستان دشمنوں سے ملتے ہیں۔ مائننگ منرلز بل اسمبلی میں آیا تو جائزہ لیں گے۔ ایم پی ایم سندھ کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے واضح کر دیا، کہا کہ پیپلز پارٹی 17 سال سے اقتدار میں ہے، لیکن سندھ کے عوام کو بنیادی سہولیات میسر نہیں۔ کراچی دنیا کا 5واں بدترین شہر بن چکا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے جواب الجواب دلائل، کہا کہ ملٹری کورٹس قانون کے تحت وجود میں آئی ہیں۔ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ سویلین کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے، کیا فوجی عدالتوں کو عدالتیں کہا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو دوبارہ آرٹیکل 175 پڑھیں۔